صلوات علیہ وعلی آلہ فی ھذہ الساعۃ فی کل وقت ولیًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا وعدلًا وأعین حتى تسکنہ وارزقہ وتمتع فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على وتحية والكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد ومقام المحمود سيدنا ومولانا مولا ثقلين جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتاب المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. صلوات پڑھیے. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ حلال زادے زیادہ ہیں، آواز بہت کم ہے، سارے مل کے بولیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد وآل محمد. صلوات پڑھیے. اجازت ہے جناب صاحبان عقل و فہم، متمسکین باب العلم، حوالیان حیدر کرار. آپ کو میرے گلے سے پتہ چل رہا ہوگا کہ تھکاوٹ پوری ہے، بڑے بڑے سفر ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا ذاکر بھی ان دنوں میں بہت مصروف ہوتا ہے، تو بڑے بڑے سفر کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ پہلا جملہ کہوں گا اور آج کی دعا ہی ہے جو میرے بدن میں سکتہ لے کے آئے گی. تو کل کی بات کا خلاصہ یہ تھا، ساؤنڈ جہاں پہ ہے وہاں پہ سیٹ رہنے دیجیے، بڑا زبردست ساؤنڈ چل رہا ہے آپ کا، اس کو چھیڑیے گا مت. جہاں پہ سیٹ ہے وہاں پہ سیٹ رہنے دیجیے گا، ساؤنڈ لیول تھوڑا سا بڑھا دیں، باقی آپریٹ کرنے کی ضرورت نہیں، باقی زبردست ساؤنڈ چل رہا ہے آپ کا. اب دیکھیے، میں نے کل، اگر میری گفتگو اگر آپ کو یاد ہو تو کل کا خلاصہ یہ ہے کہ پوری کائنات کے اوپر اللہ کا سب سے بڑا احسان جو ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جو بول پڑے ہیں ان کی کیا ہی بات ہے. پوری کائنات پہ سب سے بڑے اللہ کے احسان کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. سب سے بڑے اللہ کے احسان کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. میں جملہ دہرا رہا ہوں اور ایسی حدیث سے استدلال کرتا ہوں جو مذہب جعفری کے 5 سال کے بچے کو بھی یاد ہے، عربی بھی اور ترجمہ بھی. اور آج میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. یعنی پوری کائنات پہ جس اللہ کا جس پر احسان ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اور وہی محمد مصطفیٰ کہتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی محمد کائنات کو بتا رہا ہے اللہ کا جس پر پوری کائنات پر احسان ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد پہ جس کا احسان ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. صدقے 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 مولانا ہاتھوں کو سلامت رکھے جو عزت حسین کے لیے بلند ہو رہے ہیں. آخری بھائی تک مل کے بولے حیدری. کیا کہیں آپ کے کیا کہنے ہیں جی، آپ کے کیا کہنے ہیں آپ جی، آپ سلامت رہیں. کیا کہنے آپ کی سماعتوں میں سب. یعنی پوری کائنات میں سب سے بڑا احسان محمد مصطفیٰ ہے، اور محمد مصطفیٰ پہ جس کا احسان ہو اسے حسین ابن. آج میرا تھوڑا سا موڈ یہ بن رہا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس پاک ذکر کا فائدہ کیا ہوتا ہے. اس پاک ذکر میں آپ آئے بیٹھے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے رکھنے لگا. عزیزان محترم،
عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جی کیا رکھا ہے مجلسوں میں، کیوں جاتے ہو مجلسوں میں؟ تو ہم جواب دیتے ہیں یہاں سے علم ملتا ہے۔ جواب ملتا ہے آپ جھوٹ بولتے ہیں، تسی تے ہو ہی جھوٹے، تسی تے جھوٹ بول دے ہو۔ اگر آپ کو علم سے پیار ہے تے مجلساں کرو بند، جیڑیاں نیازاں ذاکراں نو دیندے ہو، کوئی یونیورسٹی بنا لو، کوئی کالج بنا لو۔ خدا کی قسم ہم کائنات میں چیلنج کر کے کہہ رہے ہیں ہم کالج یا یونیورسٹی بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن تو بھی تو کوئی ایسی یونیورسٹی دکھا جہاں 5 سال کا بچہ 80 سال کے بوڑھے کا ہم جماعت بنا بیٹھا ہو۔ صدقے 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 حیدری، جی ہیں آپ، جی ہیں آپ کی جوانیاں سلامت ہیں، جہاں 5 سال کا بچہ 80 سال کے بوڑھے کا ہم جماعت بنا بیٹھا ہے، کندھے سے کندھا ملا کے بیٹھا ہے۔ اب دوسرا فرق آپ کو بتانے لگا ہوں کہ مجلس حسین میں آنے کا فائدہ کیا ہے۔ اب کسی بھی بڑے پیار سے بات کرنے لگا ہوں کیونکہ گلا تھوڑا سا تھکا ہے میرا، لیکن میں نے آرام سے باتیں کرنی ہیں، لیکن باتیں میری وزنی ہوں گی انشاءاللہ۔ کسی سے پوچھ لو، کسی بندے سے پوچھ لو جا کہ بھائی فلاں 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 علی کے مقابلے پہ تھا، کی خیال ہے تہاڈا؟ آگے سے جواب پتہ کیا آتا ہے کہ جی وہ جو علی تھا وہ حق پہ تھا، جو سامنے تھا وہ غلطی تھی، نہیں نہیں وہ خطا تھی، نہیں یار وہ مسٹیک نہیں، وہ اجتہاد نہیں، نہیں کھل کے کوئی نہیں بتاتا کہ حق پہ تو علی تھا، وہ جو سامنے تھا وہ باطل یہ نہیں کہتے، کہتے تھے کہ کیا بات یہ ہے عزت کرو سب کی، عزت کرو سب کی، یعنی کھل کے کوئی نہیں بتاتا۔ آپ بتاؤ مجلس حسین کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی تیرے بڑے بڑے علماء جس بات کو کرنے سے تھر تھر کانپتے ہیں، میرا ماتمی نہیں کانپتا۔ جس ماتمی سے پوچھو جو رکشے کا ڈرائیور ہے اس سے جا کے کہو روکو یہ علی کے مقابلے پہ آیا تھا، بتاؤ کی خیال ہے تیرا؟ وہ رکشہ بند کر کے کہے گا یہ بھی کوئی پوچھنے والی گل ہے، حب علی رحمت اللہ ہے، بغض علی لعنت اللہ۔ حیدری ایسے نہیں پسینے کی پوری قوت سے بولے علی حق، علی حق، جیو جیو آپ جیو میرے بھائی، آپ جیو، کیا کہنے، مولا ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جی بسم اللہ جیو جیو، حب علی رحمت اللہ۔ ابھی کچھ بندے ابھی دروازے آئے ہیں تو میرا یہ ذہن بن گیا اس دروازے پہ نا ایک جملہ کہہ دوں جس سے گزر کے آپ مجلس حسین میں آتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ دروازہ کھلا ہے، کیا یہ انکل نصیر کے حکم سے کھلا ہے؟ کیا یہ جو بھائی میرے سامنے بیٹھے ان کے حکم سے کھلا ہے؟ کیا اس 2 ٹکے کے نوکر کے حکم سے کھلا ہے؟ نہیں نہیں، یہ حسین کے حکم سے کھلا ہے۔ حسین کہتا ہے جہاں جہاں میرا ذکر ہو دروازے کھلے رکھو، دروازے کھلے رکھو۔ جو بھائی میرے کھڑے ہیں وہ بیٹھیں گے، میں جملہ دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہات میری طرف مبذول ہو جائیں، سارے بندے توجہ کر کے سنیں۔ یعنی حسین کہتا ہے جہاں میرا ذکر ہو، جہاں جہاں میرا ذکر ہو دروازوں کو کھلا رکھو، ہو سکتا ہے کوئی منکر بن کے آئے اور بن کے چلا جائے۔ صدقے 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 بھائی کیا کہنے، تیری جوانی سلامت، آپ جی ہیں بھائی، آخری بھائی تک مل کے بولے حیدری۔ کیا کہنے آپ جیو میرے بھائی، آپ کے کیا کہنے۔ عزیزان محترم، مجلس حسین کا فرق کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ یہ تھوڑا فرق ہے، یہ تھوڑا فائدہ ہے؟ خدا کی قسم اتنا بڑا جملہ دے کے جا رہا ہوں کہ ساری رات کراں چلے جاؤ گے لیکن یہ جملہ نہیں کھلے گا، اتنا ہے، اتنا وزنی، اور اس میں اتنا ولایت علی کا نشہ چھپا ہوا ہے جو آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ یار یہ مجلس حسین کا تھوڑا فائدہ ہے کہ آج تک جو بھی بم باندھ کے پھٹا ہے اس کا شناختی کارڈ گواہ ہے کہ وہ شیعہ نہیں تھا، کہ وہ شیعہ۔ اب دیکھیے ایک بندہ ہے، نام نہیں میں لینا، ٹی وی پہ آیا تھا، اس نے کہا کہ ہم نے بڑی تحقیق کر لی، بھائی جان ہم نے بڑی تحقیق کر لی
کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے 15 16 17 سال کے یہ اپنے آپ کو بارود باندھ کے یہ پھٹنے کے لیے تیار کیسے ہو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمارے خفیہ ذرائع نے خاموشی ایسی کہ آپ کی سانسوں کی آواز ممبر تک نہ آئے پھر مزہ آئے گا پڑھنے کا. یعنی وہ کہتے ہیں ہمارے خفیہ ذرائع نے ہماری خصوصی رپورٹس کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان لوگوں نے ایک جگہ پر نقلی جنت بنائی ہوئی ہے. وہ ان بچوں کو جو ابھی نوجوان ہوتے ہیں، جو ابھی نئے نئے جوان ہوئے ہوتے ہیں، ان کو وہاں لے کر جاتے ہیں اور وہاں جا کے کہتے ہیں کہ اے ہی جنت، اے ہی جنت، اگر تو شیعہ نو مارے گا، سنیاں نو مارے گا تے روحانی طور تے ایتھے آئے گا، ایتھے آئے گا، ایتھے آئے گا. یعنی قرآن کہتا ہے، ہمیں بتائیں، انہوں نے نقلی جنت بنائی ہوئی ہے، انہوں نے نقلی جنت بنائی ہوئی ہے. قرآن کہتا ہے جنت اسے کہتے ہیں جس میں شراب کی نہریں ہیں، جس میں دودھ کی نہریں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جڑی جنت بنائی ہے یہ مطلب اتنے کوئی شراب بھی ہے، کوئی ٹوٹی پھوٹی حوریں بھی ہوں گی. چلو شراب کی نہریں نہیں تو ڈرمیاں تو ہوں گی، کوئی دودھ کی نہری نہیں تو دودھ کے پتیلے تو ہوں گے. یعنی میں آپ کو بتانے لگا ہوں مجلس حسین کا فائدہ کیا ہے. اب اس بندے کو جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں شیعہ ہوں اور اسد عباس کا جملہ کھا جائے، یہ ہو نہیں سکتا. میں بتانے لگا ہوں مجلس حسین کا فائدہ کیا ہے. مجلس حسین کا فائدہ کیا ہے؟ تو جا کے کہتا ہے یہ جنت ہے، تو پھٹے گا، تو یہاں آئے گا. میں آپ کو بتاؤں مجلس حسین کا فائدہ کیا ہے. ہمارے کسی 5 سال کے بچے کو جس کی اماں شیعہ ہو، روزانہ مجلس میں آتی ہو، اس کی زندگی کی ضمانت لے کر اسے لے جا، اسے لے جا، اسے ورگلا کے دکھا، تو اس بچے کو جس کی اماں روزانہ مجلس میں آتی ہو اسے کہے گا یہ جنت ہے، یہ جنت ہے، یہ جنت ہے، یہ جنت ہے، وہ منہ پہ تھپڑ مار کے کہے گا شٹ اپ، بکواس بند کر. اگر جنت یہاں ہے تو حسین کہاں ہے؟ اللہ اکبر، حیدری. اگر جنت یہاں ہے، آپ جی میرے بھائی، آپ جی بھائی نے تھوڑا سا ساؤنڈ لیول بڑھا دیا کہ انہیں میں تو ڈرا کے اتوں نہیں کون گیا ہوں. عزیزان محترم دیکھیے مجلس حسین کا فائدہ کیا ہے. اگر کوئی چوہدری ہے تو وہ اس دروازے سے باہر ہے، تھانے دار ہے باہر ہے، آفیسر ہے باہر ہے، کوئی بڑا وکیل ہے باہر ہے. لیکن جیسے ہی آپ نے یہ دروازہ کراس کیا آپ پنڈال حسینی میں آ گئے. پھر آپ تھانے دار نہیں حسینی ہیں، آپ جاگیردار نہیں حسینی ہیں، آپ وکیل نہیں حسینی ہیں، آپ آفیسر نہیں حسینی ہیں. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں تھانے دار باہر ہے یہاں حسینی ہے، وکیل باہر ہے یہاں حسینی ہے، جج باہر ہے یہاں حسینی ہے، جاگیردار باہر ہے یہاں حسینی ہے، چودھری باہر ہے یہاں حسینی ہے، آفیسر باہر ہے یہاں حسینی ہے. عزیزان محترم کوئی گناہگار یہاں آ کر اپنے عہدے کا اظہار کر بھی کیسے سکتا ہے جہاں جبریل آ کے کہے کہ میں درزی ہوں؟ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، نہیں سمجھے یار، نہیں سمجھے. بہت بڑا جملہ دے گیا ہوں آپ کو. جہاں جبریل آ کے کہتا ہے کہ میں درزی ہوں. مجلس حسین کا فائدہ، یہ میرا موضوع ہے. مجلس حسین کا فائدہ کیا ہے؟ ایک خدا کی قسم ایک ربائی میرے ذہن میں آگے پڑھ دوں. ویسے میں ہوں تو طالب علم، ربائی پڑھنا میرا کام تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا. دیکھیے پہلے مثال دے دوں. ایک ہوتا ہے سوال، اس کی ضد کیا ہے جی، اس کا متضاد کیا ہے جی، جواب. اب سنیے، حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو؟ جاگنا جاگنا. حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو؟ سوال یہ ہے کہ تیرا جواب کیسے ہو؟ نہیں 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 یار، ایسے نہیں، جا کے سنیے. حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو؟ سوال یہ ہے کہ تیرا جواب کیسے ہو. حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو؟ سوال یہ ہے کہ تیرا جواب کیسے ہو. بچا کے ایک ہی سجدے میں لا الہ کا بھرم خدا سے پوچھ رہا تھا جناب کیسے ہو. بھائی مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے.
सीने की पूरी कुव्वत से बोले लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। अजीज़ान मोहतरम मजलिस हुसैन। अच्छा मुझे बताएं, एक बात बता दूं, देखिए हम पढ़ते हैं विलायत अली, ऐसे पढ़ते हैं ना, तो इसीलिए तो लोग कहते हैं ना हमारे शिया सुन्नी जो भाई भाई हैं आपस में, इनमें फसाद पर जो है डलवाने के लिए कि इन्हों विच फुट पै जे, ये आपस एक दूसरे से मुखालफ हो जाए, इसलिए कहा जाता है भाई शिया तो काफिर हैं, ये तो पक्के जहन्नमी हैं, हम चूँकि दीनदार हैं हम जन्नत में चले जाएंगे, शिया तो पक्के काफिर हैं, शिया तो पक्के जहन्नमी हैं, हम दीनदार हैं हम जन्नत में चले जाएंगे। भाई हम हैं जिन्हें दावत इस्लामी से प्यार है, हम वो हैं जिन्हें दावत इस्लामी से प्यार है, क्या ये कह देना काफ़ी है कि शिया काफिर हैं हम दीनदार हैं हम जन्नत में चले जाएंगे? क्या ये कह देना काफ़ी है कि मुझे दावत इस्लामी से प्यार है? क्या ये कह देना काफ़ी है कि मुझे दावत इस्लामी से प्यार है? तो जो हाथ मेरी तरफ रहेंगे, कैरी डब्बे के पीछे लिखवाना काफ़ी है कि मुझे दावत इस्लामी से, सुना है सियालकोट में खताबत बड़ी सुनते हैं, चेक कर लेते हैं, यानी क्या कैरी डब्बे के पीछे लिखना काफ़ी है कि मुझे दावत इस्लामी से प्यार है? क्या अपने ट्रैक्टरों पर लिखना काफ़ी है कि मुझे दावत इस्लामी से प्यार है? क्या अपने घरों पर लिखना काफ़ी है कि मुझे दावत इस्लामी से प्यार है? क्या अपने बैठकों पे, ट्रैक्टर ट्रालियों पे, हर कहीं लिखना काफ़ी है कि मुझे दावत इस्लामी से प्यार है? ना ना, ऐसे नहीं, झूठ ना बोल। अगर तुझे दावत इस्लामी से प्यार होता तो तू अबू तालिब को कभी भी काफिर ना कहता। अपनी किताबें उठा के देख, कायनात की पहली दावत इस्लामी का बानी तेरा सुफियान था या शियों का इमाम था? सदके सदके सदके। जियो जियो हैदरी, जियो मेरे भाई, जियो जवानियां। आप जियो मेरे भाई, आप जियो। कायनात की पहली दावत इस्लामी का बानी सुफियान था या इमरान था? हम दीनदार हैं हम जन्नत में जाएंगे, शिया जन्नत में। आइए कुरान से पूछ लेते हैं, क्या ये दावा दीनदारी करना काफ़ी है? क्या ये कह देना काफ़ी है कि शिया जहन्नम में चले जाएंगे, हम तो बड़े दीनदार हैं? कुरान से पूछ लेते हैं, कुरान पढ़िए, सूरह काफिरून पढ़ के देख लीजिए। या अय्युहल काफिरून कुल या अय्युहल काफिरून, अल्लाह कहता है उसमें एंड पे देखिए, लकुम दीनकुम वलियद्दीन, ए मेरे हबीब कह दे ए काफिरो तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। तो कुरान ने तो बता दिया ना कि दीन 10 20 40 50 60 नहीं, दीन तो सिर्फ 2 हैं। और वो कौन से हैं? एक दीन मोहम्मद का है, दूसरा दीन काफिरों का है। बहुत गहरा जुमला है, एक दीन मोहम्मद का है दूसरा दीन काफिरों का है। कैसे पता चले मोहम्मद का दीन कौन सा है, कैसे पता चले काफिरों का दीन कौन सा है? अल्लाह कुरान में कहता है लकुम दीनकुम वलियद्दीन, ए मेरे हबीब कह दे ए काफिरों तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है, मेरा दीन मेरे लिए है। तो कुरान ने बता दिया काफिर काफिर हैं मगर दीनदार हैं, काफिर भी दीन रखते हैं। तो कैसे पता चले काफिरों का दीन कौन सा है, मोहम्मद का दीन कौन सा है? काफिरों का दीन कौन सा है, मोहम्मद का दीन कौन सा है? तो याद रखिए, काफिरों के दीन के लिए अल्लाह ने कुरान में कोई आयत नाज़िल नहीं की, कोई सनद नाज़िल नहीं की, कोई मोहर नाज़िल नहीं की, लेकिन मोहम्मद के दीन के लिए पुरानों के मिंबर पे खुम्बे गदीर के मन कुन तो मौला के बाद अल्लाह ने आयत नाज़िल करते हुए कहा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। ए मेरे हबीब तूने अली दिखा दिया, मैंने दीन मुकम्मल कर दिया। तो कुरान ने बता दिया जिस दीन में अली है वो मोहम्मद का दीन है, जिसमें अली नहीं वो काफिर होगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, जदीदियत, अहले बैत दुश्मनात लानत। घबरा तो नहीं गए? तो जो हद हैं, जिस दीन में अली है वो मोहम्मद का दीन है, जिसमें अली नहीं
وہ کافروں کا دین ہے۔ اب دیکھیے مجھے کل بتایا گیا کہ یہاں پنجابی بڑی سنتے ہیں، تو دو گلا پنجابی دیا ہو جائیں۔ اب دیکھیں لوگ اتنے سمجھدار ہیں کہ کوئی بندہ مر بھی جائے تو پھر بھی وہی جان نہیں چھڑ دے۔ جنازوں پہ بحث ہو رہی ہوتی ہے، سانوں پتہ ہے یہ مرن والا کیڑا سی، سانوں پتہ ہے کی کرتا رہا، یہ تو شراب پیندا رہا، یہ تو نماز بھی نہیں سی پڑھتا، یہ تو جوا کھیلتا رہا۔ اب اس کے قبر کے اوپر جا کر کہتے ہیں سانوں پتہ ہے یہ کی سی، یہ کی کرتا رہا سی۔ ایک بندہ آ کے مولا کے سامنے کہتا ہے مولا ہم جانتے ہیں کہ یہ کیسا تھا، پھر ہم جا کے گواہی کیسے دے دیں؟ حالانکہ چوتھی تکبیر میں ہم کہتے ہیں نا اللہم لا نعلم ان منہ الا خیرن، کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ خیر پہ تھا، یہ تو گناہ گار تھا، ہم اس کے لیے کیسے گواہی دیں کہ یہ خیر پر تھا؟ مولا مسکرا کے کہتے ہیں تاڑے کو وہ عقیدے کی گواہی کنے منگی ہے؟ گواہی تو اس کی یہ ہے اگر ولایت علی کا قائل تھا تو گواہی تو خیر پر تھا۔ گواہی تو خیر پر تھا۔ اچھا ایک بندہ بڑا بھاگا آیا مولا کے پاس، مولا تہاڈا منن والا ہوے تے ہوے بھی گناہ گار، اسے سزا ملے گی؟ مولا کہتے ہیں ملے گی۔ کیسے ملے گی؟ مولا کہتے ہیں بڑے ہی پیارے اور بڑے میں نے دھیمے انداز میں، اور یہ چیک کرنا ہے کہ آپ میرے جوش پہ بولتے ہیں یا کوئی گل ہوئے تو پھر بول دے ہو۔ عزیزان محترم تو جو ہاتھ میری طرف رہیں، ایک بندہ بھاگا آیا، مولا آپ کا ماننے والا ہو، گناہ گار ہو، اس کی بخشش ہو جائے گی؟ مولا نے کہا ہو جائے گی۔ اسے سزا ملے گی؟ مولا نے کہا ملے گی، سزا ملے گی۔ کہتا ہے مولا سزا کیسے ملے گی؟ مولا کہتے ہیں اگر وہ گناہ گار ہے تو اس کا رزق تنگ ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے مولا اور گناہ گار ہو؟ تو مولا کہتے ہیں اسے بد زبان بیوی ملے گی۔ مولا اور گناہ گار ہوئے تو پھر کی ہوئے گا؟ مولا کہتے ہیں اس کا رزق تنگ ہوگا اور اس کا آخری وقت مشکل ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے مولا جو اور گناہ گار ہوئے تھے؟ مولا کہتے ہیں جو تو سننا چاہتا ہے نا وہ نہیں ہونا۔ اللہ جانے کون سمجھ چکا ہے، اللہ جانے کون سمجھ چکا ہے میری باتوں کو۔ اللہ اکبر، یہ ہے جی، یہ ہے سیالکوٹ کا علاقہ، یہ ہے۔ آپ پاک بیٹی آپ کو سلام، آخری بھائی تک مل کے بولے حیدری۔ جو تو سننا چاہتا ہے وہ نہیں جے ہونا۔ عزیزان محترم یہی تو وجہ ہے کہ ایک بڑے صحابی آئے۔ اب دیکھیں آپ نے سنا ہے نا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کی حب رکھنا عبادت۔ تو اسی لیے تھوڑے سے صحابی آئے، یا رسول اللہ ایک کینج ہو سکتا ہے، ایک کینج ہو، بڑی ہی پر لطف بات آپ کے ہدیہ کرنے لگا ہوں آپ کی سماعتوں کے، یعنی کہتے ہیں سرکار ایک ہی ہو گیا ہے، ایک کینج ہو سکتا ہے۔ وہ جس دروازے نو کھولن واسطے 40 بندے بھی گھٹ سی، علی نے 2 انگلیاں نے کما کے وہ سٹیا۔ جملوں پہ غور کیجیے گا، جملوں پہ غور کیجیے گا، علی نے گھما کے وہ پھینکا ہے۔ مولا مسکرا کے کہتے ہیں تم علی کے ہاتھوں کی بات کرتے ہو، جا کے علی کے پیروں کو دیکھو، جا کے علی کے پیروں کو دیکھو، جا کے علی کے پیروں کو دیکھو۔ یعنی یہ جو لفظ دیکھو ہے نا، دیکھو، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، اسے امر کہتے ہیں۔ نبی نے کائنات کو بتا دیا کہ علی کا چہرہ ہی دیکھنا عبادت نہیں، پیروں کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علی کا چہرہ دیکھنا ہی صرف عبادت ہے، علی کے پیروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بس عزادارو، عظمت توحید دیتی رہی، مصیبت امت دیتی رہی۔ یہ رونے کی راتیں ہیں، تڑپنے کی راتیں ہیں۔ عزادارو پورا سال انتظار ہوتا ہے ان راتوں کا، اور یہ راتیں تیزی سے گزر جاتی ہیں۔ واحد قوم ہے شیعہ جو صرف رونے کے لیے ان راتوں کا انتظار کرتی ہے۔ آج مجھے حکم ہوا تھا کہ آپ نے جناب مسلم کی مصیبت پڑھنی ہے، تو میں اسی غریب الوطن کی مصیبت کے چند جملے پڑھوں گا جسے حسین نے اپنا وکیل بنا کے بھیجا تھا۔ عزادارو، جو ہائے کر سکتا ہے وہ ہائے لازمی کرے۔ میرا چھٹا امام مصائب پڑھ رہا تھا، سامنے ایک بندہ دیکھا مولا نے جو منہ پہ رومال رکھ کے رو رہا تھا۔
مولا ممبر سے ہٹے، اس کے پاس گئے، رومال پکڑا اور مولا نے کہا تو رومال رکھ کے کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے مولا کیسے روؤں؟ اب جو ہائے کر سکتا ہے وہ ہائے ضرور کرے۔ مولا کہتے ہیں ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے۔ مولا تیرا پرسہ قبول کرے۔ ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے۔ عزادارو جب تم روتے ہو نا تو تمہارے آنسو جناب زہرا کے رومال پہ جاتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر تک مجلس تمام ہو جائے گی، تم گھروں میں چلے جاؤ گے، تمہارے لنگر کا انتظام ہوگا، تمہارے لیے پانی کی سبیل ہوگی، تم تھوڑی دیر تک گھر میں چلے جاؤ گے، تم بھول جاؤ گے کہ تھوڑی دیر پہلے میں رو رہا تھا، تھوڑی دیر پہلے میں غم زدہ تھا، تھوڑی دیر پہلے میں چیخ رہا تھا، لیکن مجھے عزت حسین کی قسم ہے پاک بی بی تیرے آنسوؤں کا مرہم لے کے سیدھا کربلا جاتی ہے اور حسین کی زری کے پاس جا کے کہتی ہے اٹھ حسین میں تیرے زخموں کا مرہم لے کے آئی ہوں، اٹھ حسین میں تیرے زخموں پہ مرہم لگاتی ہوں۔ عزادارو جناب زہرا حسین کے زخموں پہ مرہم لگاتی ہے۔ ہر زخم بھر جاتا، بڑا امیر بندہ ہے جس کی ہائے نہ نکلے، ہر زخم بھر جاتا ہے، ایک زخم ایسا ہے جو کبھی نہیں بھرتا۔ عزادارو جانتے ہو وہ زخم کون سا ہے؟ وہ زخم ہے علی اکبر کی جوانی کا۔ مرحبا مرحبا، جو ہائے کر سکتے ہو ہائے ضرور کرو۔ پاک بی بی تیرا پرسہ قبول کرے۔ بڑے ہی قسمت والے ہیں وہ آنسو جو جناب زہرا کے رومال پہ ہیں، بڑے ہی قسمت والے ہیں وہ آنسو جو حسین کے زخموں کا مرہم بنے۔ عزادارو جناب سجاد کو کوفہ لے کر گئے قید کر کے۔ کوفے کے صدر دروازے پر ایک سپاہی کھڑا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کس کے دل کو تکلیف پہنچے گی اور وہ ہائے کرے گا اور وہ ماتم کر لے گا، کیونکہ میں نے سبب پیدا کرنا ہے، بھیک آپ نے آنسوؤں کی ملکہ شام سے مانگنی ہے۔ ایک سپاہی کھڑا تھا، اس نے مولا کی طرف دور سے دیکھا، وہ بھاگتا ہوا مولا کے پاس گیا اور جا کے کہتا ہے میں اس دروازے پر کئی سالوں سے دربان ہوں، یہاں سے ایک پہلے بھی ہاشمی گزرا تھا جسے قید کر کے لائے تھے، نام اس کا مسلم تھا، اس کی آنکھوں میں جلال تھا، اس کے چہرے پہ رونق تھی اور وہ ایسے جلال سے جا رہا تھا کہ وہ کسی کو ادھر چھڑک رہا تھا، کسی کو ادھر گرا رہا تھا۔ وہ تو امام بھی نہیں تھا، تو امام بھی ہے، اس کے آنکھوں میں جلال تھا، تیری آنکھوں میں آنسو ہے، وہ سینہ تان کے چل رہا تھا، تیرا سر جھکا ہوا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کون سا بندہ ہے جو ماتم کا حق ادا کرے گا۔ مولا رو کے کہتے ہیں بے شک وہ امام نہیں تھا، وہ سینہ تان کے چل سکتا تھا کیونکہ اس کے ساتھ زینب کے وال کھلے نہیں تھے۔ او میرے ساتھ ماں بغیر چادر کے آئی ہے، او میرے ساتھ ماں بغیر چادر کی آئی ہے۔ عزادارو بس مختصر کر رہا، گھر گیا مسلم دشمنوں میں، کوفے کے ایک کنویں میں مسلم کو گرایا گیا۔ عزادارو جب کوئی پردیس میں ہوتا ہے نا، جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے اسے اپنے بڑے یاد آتے ہیں۔ عزادارو جناب مسلم کو گھیر لیا گیا، جناب مسلم کو کنویں میں پھینکا گیا۔ مجھے عزت حسین کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں پتھر تھا وہ پتھر مار رہا تھا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیزہ مار رہا تھا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار مار رہا تھا۔ مجھے عزت حسین کی قسم ہے کوفے کے بچے مسلم کو پتھر مار رہے تھے، مسلم کوفے میں رو رو کے کہہ رہا تھا آج میرے ساتھ اکبر ہوتا، آج میرے ساتھ میرا غازی ہوتا۔ اللہ علی القوم الکافر۔